بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض، سنن، مستحبات کو بیان کرنے کے بعد نماز کی شرائط، اس کے ارکان اور اس کی سنتوں کا بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب نماز کے چند مکروہات کا بیان ہو رہا ہے۔ نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے گا یا کوئی شرط نہیں پائی جائے گی تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اور کوئی واجب چھوٹ جائے گا بھول کر تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، کوئی سنت چھوٹ جائے گی تو نماز کے اندر کراہت پیدا ہوگی۔ ان کراہتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ پچھلے صفحات میں نماز کی جو سنتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں کسی سنت کے خلاف عمل کرنا مکروہ ہے۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے مردوں کو کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، لہذا اگر کوئی شخص کندھوں سے نیچے تک ہاتھ اٹھائے یا کانوں سے بھی اوپر تک ہاتھ اٹھا لے یہ مکروہ ہوگا، یا تو یوں کیا یا یوں کیا۔ یہ جو سنتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کسی سنت کی خلاف ورزی ہوگی تو کراہت آئے گی۔ اسی طرح رکوع میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا مسنون ہے، پیٹھ بالکل سیدھی ہو، سر، پیٹھ اور سرین تینوں سیدھ کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح رکوع میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا مسنون ہے، لہذا اس کے خلاف کرنا مکروہ ہوگا۔ سر اٹھا لیا اوپر کو تو بھی کراہت، نیچے کو لٹکا دیا تو بھی کراہت، بیچ میں کوبڑ نکال لیا تو بھی کراہت۔ حاصل یہ ہے کہ کسی سنت کے خلاف عمل کرنے سے نماز میں کراہت آ جاتی ہے۔ پھر بھی یاد دہانی کے طور پر نماز کے چند ایسے مکروہات ذکر کیے جاتے ہیں جو اس وقت لوگوں کی نمازوں میں نظر آتے ہیں۔ ایک تو اصولی بیان کر دیا، اب کچھ جزیات، یہ کراہت لوگوں کی نماز میں عملاً پائی جاتی ہے۔ دھیان و توجہ سے سنیں اور اپنی نماز ان مکروہات سے بطور خاص اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ ایسے چست کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جس سے واجب الستر اعضاء میں سے کسی عضو کی شکل اور بناوٹ اور عضو کا ابھار ظاہر و سخت مکروہ ہے۔ ایسی ٹائٹ پتلون پہن لیا ہے کہ آگے پیچھے کے تمام اعضاء نمایاں طور سے نظر آ رہے ہیں، تو اس کی بناوٹ نظر آ رہی ہے اوپر سے بالکل۔ ایسے چست کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جیسے واجب الستر اعضاء میں سے جن کا چھپانا ضروری ہے کسی عضو کی شکل اور بناوٹ اور عضو کا ابھار ظاہر ہو سخت مکروہ ہے۔ دونوں کہنیاں کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آج کل ایسے لباس پہنے جا رہے ہیں جن میں کہنیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے لباس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر کبھی جلدی میں کہنیاں کھلی رہ جائیں، یعنی ہے تو کہنی والا کپڑا لیکن وضو کرنے کے لیے آستین چڑھائی تھی اور جلدی سے آ کے نماز میں شامل ہو گئے، تو اگر کبھی جلدی میں کہنیاں کھلی رہ جائیں تو نماز ہی میں عمل قلیل کے ذریعے آستین کو نیچے کر دینا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے یوں کر دیا اور دوسرے رکن میں ایک ہاتھ سے یوں کر دیا، باقاعدہ دونوں ہاتھ سے ایسے ایسے کریں گے کہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ ایک رکن میں ایک ہاتھ سے ایک آستین کو درست کر دیا اور دوسرے رکن میں دوسرے ہاتھ سے دوسری آستین کو درست کر دیا۔ ننگے سر نماز پڑھنا۔ آج کل ننگے سر نماز پڑھنے کا فیشن چل رہا ہے۔ یہ خاص طور سے عرب کے علاقوں میں جو لوگ جا کر آتے ہیں وہاں سے یہ چلن لے کر آتے ہیں، اور غیر مقلدین کے یہاں بھی یہ چیز عام ہو رہی ہے کہ سر کہاں سے ٹوپی ثابت ہے، ٹوپی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ننگے سر نماز پڑھنے کا فیشن چل رہا ہے،
بعض لوگ ٹوپی پہننے میں اہانت سمجھتے ہیں، جبکہ ٹوپی نہ پہننا یہ فساق کا، فاسق لوگوں کا شعار بن چکا ہے۔ اس لیے نماز میں ٹوپی پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روایات سے ثابت ہے کہ عام حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ٹوپی یا عمامہ پہننے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ٹوپی کی شرعی حیثیت، یہ پاکستان ادارے غفران سے ایک کتاب چھپی، اس میں اس کی تفصیلات بیان کی۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت میں ٹوپی پہنتے تھے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ کے مکمل لباس کا ایک جز ہے ٹوپی اور عمامہ، تو الگ سے اس پر ٹوپی پہننے کا کہاں سے تذکر آئے گا؟ یہ کہاں روایت میں ہے کہ آپ نماز پڑھتے وقت پاجامہ پہنتے تھے، نماز پڑھتے وقت آپ لنگی پہنتے تھے؟ جب پہلے سے لنگی پہنے ہوئے پاجامہ پہننا تو خیر آپ سے ثابت نہیں ہے، لنگی اور چادر سم کہہ لیجیے، جو لباس آپ کا ہے۔ اسی طریقے سے عام حالات کے اندر ٹوپی اور عمامہ آپ کا اور صحابہ کرام کا لباس، تو اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جن کو پہن کر دوسری مجلسوں میں جانا عار سمجھا جاتا ہو، مثلاً گھر کے روزمرہ کے کپڑوں میں نماز پڑھنا جن کو آدمی صرف گھر میں پہنتا ہے، باہر نکلتے وقت اس کو نہیں پہنتا، مکروہ ہے، بشرطے کہ دوسرے کپڑے میسر ہوں۔ اسی طرح آج کل مسجدوں میں مختلف قسم کی ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں جو بوسیدہ ہوتی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ عموماً ایسی ٹوپیاں پہن کر آدمی کسی دوسری مجلس میں جانے میں شرم محسوس کرتا ہے، اس لیے ایسی ٹوپیوں کو پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ صاف ستھری ٹوپی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ مسجدوں میں ٹوپی رکھ دیتے ہیں تاکہ باہر سے جو لوگ ننگے سر آئے ٹوپی پہن لیں، تو سر تو چھپ گیا لیکن سیابی بزلہ میں آ گیا۔ معمولی قسم کا ٹوٹی پھوٹی میلی کچیلی ٹوپی ہے، اس کو پہن کر مسجد کے باہر آنا بھی گوارا نہیں ہوگا۔ تو دوسری طرف سے ایک کراہت آ گئی، جب آدمی نمازی ہے اگر نہیں پہنتا ہے ایسا لباس ہے جس کے اندر ٹوپی کی گنجائش نہیں ہے، کوٹ کرتوت پہنے ہے، تو کم سے کم ایک صاف ستھری ٹوپی جیب کے اندر رہنی چاہیے تاکہ نماز کے وقت میں ٹوپی پہن کر نماز ادا کرے۔ نماز کی حالت میں کپڑے یا بدن سے کھیلنا مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کپڑوں کی کلف کا خیال رکھتے ہیں اور رکوع سے یا سجدے سے اٹھتے بیٹھتے دامن اور آستین یا رومال کی ہیئت درست کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہاتھ یا انگلی رگڑتے رہتے ہیں یا ناخن چھیلتے رہتے ہیں یا ناک کو ریتتے رہتے ہیں، نماز کے اندر ہی یوں کر رہے ہیں۔ یہ سخت مکروہ ہے، یہ سب مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں اچھا آپ دیکھیے عربوں میں ان کے لباس کا ایک جز ہے یہ تکونا رومال۔ تو ایسی عادت ہے کہ جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جاتے وقت دونوں رومال کا کونا سیدھا کریں گے، جب رکوع سے اٹھیں گے دونوں کونے کو سیدھا کریں گے، یا تو سیدھا کریں گے یا اٹھا کے اوپر پھینکیں گے، جیسے نماز کا ایک رکن ہو گیا ہے وہ کہ ہر رکوع و سجدے میں آنے جانے کے وقت رومال کو بھی ٹھیک کیا جائے۔ یہ دونوں ہاتھ کا عمل ہے، عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں چہرے کو ڈھانکنا مکروہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تصویردار کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ چھپی ہوئی تصویر میں نماز مکروہ نہ ہوگی۔ اس سے شناختی کارڈ اور پیسوں کا حکم معلوم ہو گیا کہ جب وہ پیسے جیب میں ہو تو نماز بلا کراہت درست ہو، کیونکہ ضرورت کی چیز ہے نا، آدھار کارڈ ہے، لائسنس ہے یا روپیہ ہے، اس میں تصویر چھپی ہوئی ہے لیکن وہ جیب کے اندر رکھی ہے اور ضرورت کی بنا پر ہے، اس کی وجہ سے کراہت نہیں آئے گی۔ اسی طرح وہ ٹی شرٹ جس پر مختلف تصویریں بنی ہوتی ہیں اگر ان کو اندر پہنے اور اوپر کرتا یا قمیص ہو تو نماز بلا کراہت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ تصویر نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ایسی بنیان پہننا مکروہ ہے جس پر تصویر بنی ہوئی ہو۔
نماز کے درمیان پسینہ پوچھنا مکروہ ہے۔ گرمی کا موسم میں بار بار پسینہ صاف کر رہے ہیں، ہاتھ چلا رہے ہیں، بعض لوگ پیشانی کا پسینہ پوچھ کر ہاتھ سے چھڑک دیتے ہیں، جس سے مسجد بھی گندی ہو جاتی ہے۔ اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر کسی کو زیادہ پسینہ آتا ہو تو ساتھ میں کوئی رومال وغیرہ رکھا کرے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد پسینہ پوچھ لیا کرے۔ نماز کے دوران سجدے کی جگہ بار بار صاف کرنا مکروہ ہے۔ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں گرد ہے یا کنکری ہے تو بار بار ہاتھ پھیر کر اس کو صاف کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کنکری وغیرہ کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو ایک بار صاف کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدے میں جاتے وقت ایسے ہاتھ پھیر دیا تاکہ جو کنکر وغیرہ ہے وہ پیشانی میں چبھنے نہ پائے، لیکن بار بار صاف کرنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ دھول صاف کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ نماز کے دوران انگلیاں چٹخانا مکروہ ہے۔ اسی طرح مسجد میں نماز کے انتظار کی حالت میں بیٹھے ہوئے بھی انگلیاں چٹخانا مکروہ ہے، انگلیاں بلانا۔ نماز کے دوران کنگنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے، یہ بتلا چکا ہوں۔ جس میں ادنیٰ درجے کی کراہت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آنکھ گھما گھما کے دیکھ رہے ہیں، اور اگر سر بھی گھما لیا تو کراہت اور بڑھ جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ سینہ بھی گھوم گیا اور ایک رکن کے برابر گھوما رہ گیا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ سجدے کی حالت میں مرد کا کہنیاں زمین پر ٹیکنا اور زمین سے چپک کر سجدہ کرنا مکروہ ہے۔ زمین پر ہاتھ بچھا دیا، یوں ہاتھ الٹا ہونا چاہیے، اس کو بچھا دیا زمین کے اوپر، یا بالکل عورتوں کی طرح چپک کر زمین پر سجدہ کر رہے تھے، یہ مکروہ ہے۔ آج کل بہت سے لوگ سجدہ اس طرح کرتے ہیں، سنت کے مطابق سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ نماز کے کچھ وہ مکروہات آئے۔ نماز با جماعت کی اہمیت اور فضیلت۔ جماعت کی فضیلت اور تاکید صحیح حدیثوں میں اس کثرت سے وارد ہوئی ہے کہ اگر سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایک بڑا رسالہ تیار ہو جائے۔ ان احادیث سے بلا شبہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت نماز کی تکمیل کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی شرط ہے۔ یعنی اکیلے نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن نماز کامل نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت ترک نہیں فرمائی، حتیٰ کہ مرض کی حالت میں جب آپ کو خود چلنے کی قوت نہ تھی تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی۔ نماز چھوڑنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آتا تھا اور جماعت چھوڑنے پر سخت سزا دینے کو آپ کا جی چاہتا تھا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے فضائل بھی امت کو سنائے تاکہ شوق اور رغبت پیدا ہو۔ اور روایت میں سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں سے کہوں کہ جائیں جنگل سے سوکھی لکڑیاں چن کر لے آئیں، پھر میں اذان دلواؤں اور کسی کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کر دوں نماز پڑھانے کے لیے، اور خود جا کر ان مکانات پر دیکھو جہاں کے لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور ان کے گھر میں آگ لگا دوں۔ جماعت شروع کرائیں گے تب نہ پتہ چلے گا کہ کون کون لوگ جماعت کے اندر شامل نہیں ہیں، اور وہ جی چاہتا ہے کہ میں اس طرح کروں۔ اگرچہ آپ نے ایسا کیا نہیں، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت چھوڑنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناراضگی ہے۔ یہ نماز چھوڑنے کی سزا نہیں ہے، جماعت چھوڑنے کی سزا ہے۔ چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے یہاں جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو وہ بھی جا کر شریک ہو جاتا تھا، چاہے 2 آدمیوں کو کھینچ کر لے جانے کی نوبت آتی۔ اور یہ اہتمام کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کے اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا اہتمام تھا۔ چنانچہ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ
المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ نماز کی پابندی اور اس کی فضیلت اور تاکید کا ذکر نکل گیا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تائیداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا قصہ بیان کیا۔ ایک نماز کا وقت آیا اور اذان ہوئی، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ عرض کیا گیا کہ ابو بکر رقیق القلب آدمی ہے، کمزور دل کے آدمی ہے، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو بے طاقت ہو جائیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے پھر وہی فرمایا۔ خیر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض میں کچھ خفت محسوس ہوئی، تو آپ دو آدمیوں کے سہارے حجرے سے نکلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری آنکھوں میں اب تک وہ منظر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھسٹتے ہوئے جاتے تھے، یعنی اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ آپ زمین سے پیر اٹھا سکیں۔ دو آدمی کے کندھے پر بوجھ دیے ہوئے گویا پیر زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز شروع کر چکے تھے۔ آپ نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور انہی سے نماز پڑھوائی۔ شارح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بیماری کے باوجود دو آدمیوں کے سہارے حضور کی مسجد کی جماعت میں شرکت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ساری امت کو ترغیب دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مسجد کی جماعت میں شرکت کرنی چاہیے، اس لیے اتنی بڑی فضیلت ہے۔ معاف کریں، علماء اور مشائخ کے یہاں بھی اتنی بڑی سستی پائی جاتی ہے۔ جہاں قیام ہے چلو بھائی اپنی جماعت کر لیتے ہیں، کیوں اپنی جماعت کر لیں، بغل میں مسجد ہے۔ اب اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسد صاحب، مسجد قریب میں ہے، بہت فاصلے پر ہے تو مجبوری ہے، لیکن مسجد قریب میں ہے، مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ کہیں جانے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں بھائی استنجا خانہ کہاں ہے، وضو خانہ کہاں ہے؟ ہمارے بزرگ یہ پوچھتے تو مسجد کہاں ہے، مسجد کتنی دوری پر ہے، کس رخ پر ہے، تاکہ مسجد کے اندر جا کر جماعت سے نماز ادا کی جا سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی روایتیں ہیں جو جماعت کی فضیلت سے متعلق ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت گنگوئی قدس سرور کے بارے میں مولانا عاشق الہی صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج جبکہ آپ کو یعنی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کو دنیا سے اٹھے ہوئے 2 سال ہو لیے، حضرت کی وفات کے 2 سال بعد تذکرۃ الرشید کی تصنیف ہوئی ہے۔ اس وقت یہ جملہ لکھ رہے ہیں کہ آج جبکہ حضرت کی وفات کو 2 سال ہو گئے، اگر مخلوق جمع ہو کر پوری ہمت جمع کرے اور یادداشت کو پوری طرح کام میں لا کر مہینوں سوچے تو انشاءاللہ ایک واقعہ بھی ایسا نہ نکال سکے گی جس میں آپ کی نماز کا قضا ہو جانا یا جماعت سے کاہلی و سستی یا کسی شرعی مسلم پسندیدہ عمل سے ذرہ برابر بے رغبتی یا غفلت آپ کی ثابت ہوتی ہے۔ دیوبند کے جلسہ دستار بندی میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو غالباً عصر کی نماز میں ایک دن ایسا اتفاق پیش آیا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ نماز پڑھانے کو مصلی پر جا کھڑے ہوئے۔ مخلوق کے ازدحام اور مسافہ کی کثرت کے باعث عجلت کی کوشش کے باوجود جس وقت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جماعت میں شریک ہوئے ہیں تو قرت شروع ہو گئی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا گیا تو آپ اداس، چہرے پر اضمحلال برس رہا ہے اور آپ رنج کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ افسوس 22 برس کے بعد آج تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ 22 برس کے بعد آج تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ راجح قول کے مطابق پہلی رکعت کے رکوع تک شامل ہو جانے سے تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، تاہم بہتر یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت سے جماعت میں شامل ہو جایا جائے۔ صرف یہی چھوٹا تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے بھائی، عوام ہو چاہے علماء ہو چاہے مشائخ ہو،
جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 27 گنا اور 25 گنا اجر کو چھوڑ کر معمولی سی سے آرام کے لیے، سہولت کے لیے اپنی جماعت کر لینا یا بغیر جماعت کے نماز ادا کر لینا، یہ جماعت کی اہمیت کو گھٹانا ہے۔ دوسری چیز ہے صف بندی کی اہمیت۔ نماز با جماعت میں صف درست رکھنا، یعنی نمازیوں کا ایک ہی لائن میں برابر کھڑا ہونا اور صف کے درمیان فاصلہ نہ رکھنا، یہ ضروری ہے۔ مل کر کھڑے ہونا اور سیدھ میں کھڑے ہونا۔ یہ جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں فاصلے سے کھڑے ہونے کا جو عمل شروع ہو گیا، تو عملی طور پر عام طور سے لوگوں کے اندر مل کر کھڑے ہونے کی عادت ختم ہو گئی، کم ہو گئی۔ 2 آدمی کھڑے ہیں، درمیان میں خلا ہے، کوئی اہتمام نہیں کہ مل کر خود مل جائیں یا بغل والے کو کھینچ کے اپنے ساتھ کر لیں۔ صفوں کے اندر درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے، نہ آگے پیچھے ہونا چاہیے۔ صف کے درمیان یعنی نمازیوں کا ایک ہی لائن میں برابر کھڑا ہونا اور صف کے درمیان فاصلہ نہ رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے صفوں کے بارے میں خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اس لیے کہ صف کو سیدھا رکھنے سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک بذات خود صفیں درست فرماتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ لوگ صف سیدھی کرنے کا طریقہ سیکھ گئے ہیں، تو آپ نے صف سیدھی کرنے کا اہتمام چھوڑ دیا، ورنہ آپ مصلی پر آ کر دائیں بائیں دیکھتے تھے، فلاں آگے بڑھ جاؤ، فلاں پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ اس طریقے سے آگے پیچھے کر کے صفوں کو سیدھا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اللہ کے بندو، صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پھیر دیں گے۔ یعنی صفیں سیدھی کرنے میں کوتاہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تمہارے درمیان اختلاف ڈال دیں گے اور تمہاری وحدت پارا پارا ہو جائے گی۔ صفیں درست کیسے ہوں گی؟ صفیں درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملائے جائیں۔ کندھے سے کندھا ملنا تو ظاہر ہے، اور قدم سے قدم ملانا یہ ہے کہ لوگ اس طرح کھڑے ہوں کہ ایک جانب لوگوں کے ٹخنوں میں فرض کر لیجئے کہ سوئی داخل کی جائے تو سب کے ٹخنوں میں سے پار ہوتی اس طرف چلی جائے، یعنی سیدھ کا اعتبار ٹخنے کا ہے، یا یوں کہہ لیجیے ایڑی کا ہے، اس لیے کہ ایڑی اور ٹخنے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ تو پیر کے انگوٹھے کی طرف سے صفیں درست کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی کا پنجہ لمبا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی 6 نمبر کی چپل پہنتا ہے، کوئی 10 نمبر کی پہنتا ہے، اچھا خاصا فاصلہ ہو گیا، اب پیچھے کا حصہ برابر ہوتا ہے، اس لیے صف جو لگائی جائے گی تو ایڑی سے اور ٹخنے سے ہی لگائی جائے گی۔ آج کل مساجد میں الگ الگ صفیں بچھی رہتی ہیں اور تھوڑی سی توجہ سے صفیں سیدھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اس معاملے میں تساہل بڑھتا جاتا ہے اور لوگ آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر صفوں کے درمیان خلا رہ جاتا ہے، لوگ مل کر کھڑے ہونے میں غفلت برتتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر صف لگ گئی، اب درمیان میں اتنی جگہ ہے کہ جس میں ایک آدمی ذرا دقت سے کھڑا ہو پائے گا، تو یہ نہیں کرتے کہ تھوڑا سمٹ کر ایک آدمی کو داخل کر لیں، بلکہ ادھر ادھر والے تھوڑا سا ہل کر ایوریج نکال لیتے ہیں، یعنی تھوڑا ادھر خلا ہو گیا تھوڑا ادھر خلا ہو گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صفوں کو کل بنیان المرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک صف کے اندر کھڑا ہونا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہ ہے تکبیر کی ابتدائی سے سارے محتمی کھڑے ہو کر صفیں درست کر لیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند عبدالرزاق کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں
لوگ مؤذن کے اللہ اکبر کہتے ہی کھڑے ہونا شروع کر دیتے اور آپ کے مصلی پر تشریف لانے سے پہلے صفیں درست ہو جایا کرتی تھی۔ پہلی صف کی فضیلت، احادیث میں پہلی صف کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ہے تو پھر قرعہ اندازی کر کے پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرو گے۔ یعنی ہر آدمی چاہے گا کہ وہ صف اول میں شامل ہو، اور جب سب کو جگہ نہ مل پائے گی تو قرعہ ڈالا جائے گا، اور جس کا نام نکلے گا وہی صف اول میں آنے کا مستحق ہوگا۔ تو اس پر بھی آدمی ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں، چل رہنے تو میں پیچھے ہو جاتا، نہیں قرعہ لائے رہے تاکہ میرا نمبر ممکن آ جائے۔ آج کل پہلی صفوں کے اہتمام میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ سردی کے زمانے میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دھوپ کی جگہ میں نماز پڑھ لیں جبکہ آگے کی صفیں خالی پڑی رہتی ہیں، اور گرمی کے زمانے میں ایسی جگہ کی تلاش ہوتی ہے جہاں پنکھوں کی یا کولر کی ہوا زیادہ آ رہی ہو۔ یہ سب واقعات ہے، حقیقت ہے، یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مقتدی ایک مرد ہو یا بچہ ہو تو امام کے دائیں طرف برابر میں اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا قدم امام کے قدم سے آگے نہ بڑھے، یعنی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے نہ بڑھے، خواہ انگلیوں کا کچھ حصہ آگے بڑھ جائے، ایڑی کا اعتبار ہے، لیکن اگر مقتدی کے قدم کا اکثر حصہ امام کے قدم سے آگے بڑھ گیا تو اقتدا صحیح نہیں ہو، یا تو ذرا سے پیچھے ہو داہنے والا یا برابر ہو۔ اگر جماعت کی نماز میں اگلی صف مکمل ہونے کے بعد کوئی شخص آئے اور دائیں بائیں جانب جگہ خالی نہ ہو تو ایسی صورت میں پچھلی صف میں تنہائی کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اس زمانے میں فتویٰ اسی پر ہے، ورنہ کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ پیچھے آ کر کھڑا رہے، انتظار کرے امام کے رکوع میں جانے تک، جب کوئی آ جائے تو اس کو لے کر پیچھے صف لگائے دو آدمی کی، اور اگر کوئی نہ آئے تو اگلی صف سے کسی کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لے اور دو آدمی ہو جائے۔ لیکن آج کے زمانے میں چونکہ مسائل سے واقفیت نہیں ہے، اگر کوئی کسی کو کھینچنا چاہے گا تو اس کی بھی نماز جائے گی اور اس کی بھی لڑائی ہونے لگے گی۔ اس لیے آج کے زمانے میں فتویٰ اسی پر ہے، اس لیے کہ اگر اگلی صف سے کسی کو پھینچ کر پیچھے لانے کا حکم دیا جائے گا تو جہالت کی وجہ سے نماز کے فاسد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر مسجد میں جگہ کی تنگی ہے تو ستون کے درمیان صف بنانے کی گنجائش ہے، اور اگر مسجد میں گنجائش ہے تو بہتر یہ کہ ستون کے درمیان صف نہ لگائی جائے، اس لیے کہ جہاں کھمبا آئے گا وہاں سے صف کٹ جائے گی۔ اب مسبوق کی نماز کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، یعنی جس کی رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی ہے تو امام کے نماز سلام پھیرنے کے بعد اس کو نماز پوری کرنا ہے، اس کے کچھ مسائل ہیں۔ اول تو ہر مسلمان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے پانچوں نماز پڑھے، تاہم اگر کبھی جماعت کی کوئی رکعت فوت ہو جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنی ضروری ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں ایسے مقتدی کو جو ساری یا کچھ رکعتوں کے بعد جماعت میں شامل ہوا ہو، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے قاعدہ خیرہ تک میں شریک ہونے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق کہتے ہیں، یعنی امام سابق ہو گیا، آگے نکل گیا، پیچھے رہ گیا۔ فقہ کی کتابوں میں مسبوق کے بھی مستقل احکام لکھے ہیں جن کو جاننا اور ان کا استحضار رکھنا، وقت پر اس کو عمل میں لانے کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ غلطی کی وجہ سے کبھی نماز ہی فاسد ہو سکتی ہے اور کبھی نماز کا ثواب کم ہو سکتا ہے۔ ذیل میں چند ضروری مسائل بیان کیے جا رہے مسبوق کے۔ اگر کسی شخص کی ظہر یا عصر میں مثلاً 3 رکعتیں نکل گئی اور امام کے ساتھ صرف 1 رکعت ملی
تو یہ شخص امام کے سلام کے بعد جب چھوٹی ہوئی 3 رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ترتیب یہ رہے گی کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، پھر رکوع اور سجدہ کے بعد قاعدہ کرے گا۔ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی، 1 رکعت اب پڑھی، اس کی 2 رکعت ہو گئی، قاعدہ کرے گا اور تشہد پڑھے گا۔ پھر باقی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورت ملائے گا اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت نہیں ملائے گا۔ تو قرأت کے اعتبار سے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانی ہے، لیکن قاعدہ ایک ہی رکعت کے اوپر کرنا ہے، سورت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے 1 رکعت پر قاعدہ کر لیا۔ اب مثال کے طور پر کسی آدمی کی مغرب کی نماز 1 رکعت ملی اور 2 رکعت چھوٹ گئی، کیا کرے گا؟ وہ اٹھنے کے بعد 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کرے گا، کیونکہ ایک امام کے ساتھ ایک کے ملا کر 2 ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ خیرہ کرے گا، سلام پھیرے گا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ جان لینا چاہیے، اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ 1 رکعت کے اوپر بیٹھنا ہے، لیکن اگر مغرب کی نماز میں کوئی شخص پہلی رکعت پر نہیں بیٹھا اور 2 رکعت اکٹھا پڑھ کے اس نے قاعدہ کیا تو اس کو سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ بظاہر اس کا قاعدہ اولا چھوٹ گیا ہے، مگر اس کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں اس کے ذمے سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو امام کے ساتھ مغرب کی صرف 1 رکعت ملی تو وہ مابقیہ 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں قاعدہ کرے، گویا 3 قاعدے ہو جائیں گے، 1 امام کے ساتھ اور 2 اپنی نماز میں۔ لیکن اگر پہلی رکعت میں قاعدہ نہیں کیا، صرف دوسری رکعت میں قاعدہ کیا تو بھی نماز درست ہو جائے گی اور سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ جہری نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو کر تحریمہ کے بعد مسبوق ثنا نہیں پڑھے گا۔ جہری نماز میں امام کے ساتھ جب شامل ہوا ہے تو اللہ کو کہہ کے خاموش کھڑا رہے گا، دعائے ثنا نہیں پڑھے گا۔ جب اپنی نماز پوری کرنے کے لیے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تب دعائے ثنا پڑھے گا، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو اپنے فوت شدہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اس وقت دعائے ثنا پڑھے گا، اور تسمیہ اور تعوذ بھی اسی وقت پڑھے گا۔ البتہ سری نمازوں میں جس رکعت میں بھی حالت قیام میں شامل ہو، مسبوق تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھ لے گا۔ وہ جہری نماز کا حکم تھا، یہ سری نماز کا حکم ہے، لیکن تعوذ نہیں پڑھے گا۔ اگر مسبوق نے امام کو رکوع یا سجدے کی حالت میں پایا تو اگر اس کو ثنا پڑھنے کے بعد رکوع یا سجدے میں شامل ہونے کی امید ہو تو اس کو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینا چاہیے، پھر ثنا پڑھ کر رکوع یا سجدے میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اگر امید نہ ہو بلکہ اندیشہ ہو کہ امام رکوع یا سجدے سے سر اٹھا دے گا تو بغیر ہاتھ باندھے اور بغیر ثنا پڑھے دوسری تکبیر کہہ کر رکوع یا سجدے میں شامل ہو جانا چاہیے۔ پہلی تکبیر تو نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ تھی، اور یہ دوسری تکبیر رکوع یا سجدے میں جانے کے لیے تکبیر انتقالی ہوگی۔ اگر مسبوق امام کو قاعدہ کی حالت میں پائے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے، اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے قاعدے میں شامل ہونا چاہیے، ثنا نہیں پڑھنی چاہیے، خاص سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ اس صورت میں بھی تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے، بلکہ ایک اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوگا اور دوسرا اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً بیٹھ جائے گا۔ مسبوق کو اپنی نماز پوری کرنے کے لیے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جب اسے اطمینان ہو جائے کہ امام کے ذمے کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، اور یہ اطمینان
امام کے دوسرے طرف سلام پھیرنے سے ہو جاتا ہے، لہٰذا جب امام دوسری طرف سلام پھیر لے تب مسبوق کو اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے مسبوق کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جب امام دوسرا سلام پھیرنے لگے۔ مسبوق کو کب کھڑا ہونا چاہیے، اس بارے میں اصل حکم یہ ہے کہ مسبوق کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جبکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ امام پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اس کی تعیین میں فقہا کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام جب دوسرا سلام پھیرنا شروع کرے تو مسبوق کھڑا ہو جائے، یا دوسرا سلام مکمل ہونے کے تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو جائے۔ یہ دو قول ہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ پہلے سلام کے بعد فوراً مسبوق کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسرا سلام شروع ہونے یا مکمل ہونے کے بعد کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر مسبوق شخص نے بھول سے سلام پھیر دیا، حالانکہ مسبوق کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ اگر امام سجدہ سہو کرے تو اس میں بھی مسبوق کو سلام پھیرنے میں امام کا ساتھ نہیں دینا ہے، سجدہ کرنے میں امام کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن اگر مسبوق شخص نے بھول کر سلام پھیر دیا، نماز سے نکلنے والے سلام کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ امام سے پہلے سلام پھیرا، امام کے بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا، یا امام کے بعد سلام پھیرا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ تو ان میں سے پہلی اور دوسری صورت میں مسبوق کو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، جبکہ امام سے پہلے سلام پھیرے یا بالکل ساتھ پھیرے۔ لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے عملاً وہی آخری والا کہ جب امام سلام پھیرتا ہے تب متوجہ سلام پھیرتا ہے، لہذا سجدہ سہو اگر امام کے ساتھ غلطی سے کسی نے مسبوق نے سلام پھیر دیا ہے، جو اپنی نماز پوری کرے گا تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ امام کے بالکل ساتھ مقتدی کا سلام پھیرنا ایک نادر الوقوع صورت ہے۔ عموماً مقتدی امام کے سلام کے بعد ہی سلام پھیرتا ہے، اس لیے اگر مسبوق ساون سلام پھیر دے تو احتیاط اسی میں کہ اس کو سجدہ سہو کر ہی دینا چاہیے۔ اگر امام پر سجدہ سہو واجب ہو تو مسبوق کو بھی اس کے ساتھ سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، لیکن وہ سلام نہیں پھیرے گا۔ اور اگر مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر اس کے بعد امام سجدہ سہو کرنے لگے تو اسے واپس لوٹ کر سجدہ سہو میں شامل ہونا چاہیے۔ امام نے ایک طرف سلام پھیرا اور مقتدی کھٹ سے کھڑا ہو گیا، اور وہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا گیا، تو مسبوق لوٹ کر جائے گا اور سجدہ سہو میں شامل ہوگا۔ اگر مسبوق کی اقتدا کر کے بیٹھتے ہی امام سلام پھیر دے، مسبوق امام قاعدے میں بیٹھا ہوا تھا، مسبوق آیا اللہ اکبر کہہ کر اس نے اللہ اکبر کہا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تب بھی مسبوق کو تشہد پوری کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر بیٹھ گیا ہے تو کھڑا ہوا ہے تو نہیں بیٹھے گا، لیکن اگر تشہد میں بیٹھ گیا ہے اور امام نے سلام پھیر دیا تو تشہد پوری کر کے ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تشہد پورا کیے بغیر کھڑا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ رد المحتاج اور امداد الاحکام کے حوالے سے حاشیے سے نقل کیا ہے۔ مسبوق امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں، مسبوق کو امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں صرف تشہد پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کا درمیان کا قاعدہ ہے، اس کا قاعدہ اخیرہ نہیں ہے۔ یہ درود شریف و دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب خواہ تشہد کو آہستہ آہستہ ٹھہر کر اس طرح پڑھے کہ امام کے سلام تک ممتد ہو جائے، یا اگر تشہد ختم ہو دوبارہ پڑھ لے، یا خاموش رہے، لیکن درود شریف و دعا جو ہے وہ مسبوق امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ قضا نمازیں، اگر کسی شخص کی فرض اور واجب نمازیں چھوٹی ہو، خواہ بھولے سے یا نیند کی وجہ سے یا غفلت و سستی کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی فرض یا واجب نماز چھوٹی ہے۔ واجب کا مطلب یہی ہے کہ وتر چھوٹ گئی، عشاء پڑھ لی، سنت پڑھ لی، وتر نہیں پڑھی،
تو اس کے لیے ایسی نمازوں کی قضا ضروری ہے، چاہے چھوٹی ہوئی نمازیں کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ قضا پڑھے بغیر محض توبہ کرنا کافی نہیں ہوگا۔ آج کل غیر مقلدین یہ کہتے ہیں، اور یہ جو نئے نئے محققین پیدا ہوئے ہیں سوشل میڈیا والے، محمد علی مرزا، اور ابھی آج ایک صاحب نے ایک نام لیا تھا فرحت ہاشمی کا، اس کی تعلیمات میں بھی یہ بات ہے کہ قصداً چھوٹی ہوئی نماز کی قضا نہیں ہے۔ اگر سویا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ اگر کوئی سویا رہ گیا یا بھول سے نماز چھوٹ گئی تو قضا کر لے۔ کہتے ہیں لہذا صرف دو صورت میں قضا واجب ہوگی، بھول کر چھوٹی ہو یا سویا رہ گیا، اور جان بوجھ کر چھوڑے گا تو قضا واجب نہیں ہوگی۔ یہ ظاہر پرستی ہے، اور ظاہر پرستی کا انجام کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایک فرقہ ہے، فرقہ ظاہریہ، جو حدیث کے ظاہر الفاظ پر عمل کرنے کے اس قدر پابند ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یبول ثم یتوضأ فیہ، کہ کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں وضو کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پانی میں ڈائریکٹ اگر پیشاب کرے گا تو پانی ناپاک ہوگا، اور اگر باہر پیشاب کیا پانی میں بہہ کے چلا گیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ برتن نے پیشاب کر کے اس میں ڈال دیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، پیشاب نہیں کیا پاخانہ کر دے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے پیشاب مت کرو بہتے ہوئے پانی میں، لہذا بہتے ہوئے ٹھہرے ہوئے پانی میں تو صرف یہی منع ہوگا۔ یہ ہے ظاہر پرستی کا انجام، اس لیے یہ وضاحت کر دی گئی کہ چھوٹی ہی بھی نماز چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، بھولے سے یا نیند کی وجہ سے یا غفلت یا سستی کسی وجہ سے بھی چھوٹی ہو، نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ قضا پڑھے بغیر محض توبہ کرنا کافی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز کے وقت سو جائے یا غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی اسے نماز یاد آ جائے وہ نماز پڑھے۔ آج کل نمازوں کے سلسلے میں سستی اور کوتاہی عام ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ان کے ذمے کئی نمازوں کی قضا باقی رہ جاتی ہے لیکن ٹالتے رہتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور اس نے فوراً اس کی قضا نہ پڑھی، دوسرے وقت پر یا دوسرے دن پر ٹال دی، اس دن سے پہلے اچانک موت آ گئی تو دوہرا گناہ ہوگا، ایک نماز کے قضا ہو جانے کا، دوسرا فوراً قضا نہ کرنے کا۔ وقت ملا اور قضا نہیں کیا۔ ہاں ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جن کو توبہ کی توفیق مل جانے کے بعد آخرت کی فکر سوار ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ اپنی نمازوں کا معاملہ صاف نہیں کر لیتے، یعنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں کر لیتے، ان کو کسی طرح چین نہیں آتا۔ اب قضا نماز سے متعلق چند ضروری مسائل لکھے جاتے ہیں۔ مرد پر نماز بالغ ہو جانے کے بعد فرض ہو جاتی ہے، اور لڑکا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کو احتلام ہونے لگے، یا اگر احتلام نہ ہوا ہو تو اس کی عمر عربی سال کے اعتبار سے 15 برس کی ہو جائے تو بالغ مان لیا جائے گا۔ اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تو جہاں تک ہو سکے جلدی سے سب کی قضا پڑھ لے، ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت سب کی قضا پڑھ لے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت ہی پڑھے اور عصر کی قضا عصر کے وقت ہی پڑھے۔ قضائے عمری کے نام سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک پچھلی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آج کی ظہر کے ساتھ پہلے کی ایک ظہر، آج کی عصر کے بعد کے ساتھ پہلے کی ایک عصر۔ لیکن یہ صرف یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر چھوٹی ہے تو ظہری کے وقت میں پڑھی جائے، عصر چھوٹی ہے تو عصری کے وقت میں پڑھی جائے۔ ایک ساتھ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر کسی کی
قضا نمازوں کی کسی کو تعداد یاد نہ ہو تو اس کو ظن غالب پر عمل کرنا چاہیے۔ ظن غالب میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہو اتنی نمازیں قضا پڑھ لینی چاہیے۔ جب دل مطمئن ہو جائے کہ اب میری نمازیں پوری ہو گئی تو اب چھوڑ دیں۔ قضا نماز کی نیت میں ضروری ہے کہ جس نماز کی قضا پڑھی جائے اس کے مکمل تعیین کی جائے، یعنی فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں۔ ایک ظہر چھوٹی ہے تو نماز کی قضا کرے گا، کل کی ظہر، پرسوں کی ظہر۔ البتہ فوت شدہ نمازیں اگر زیادہ ہو جائیں جس کی وجہ سے تعیین مشکل ہو تو اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ مثلا جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہے ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں مثلا، یا جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہے جتنی باقی ہے ان میں سے پہلی ظہر کی ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ جتنی نمازیں ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہے ان میں سب سے آخر ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں، اس طرح بھی تعین ہو جائے گی۔ قضائے عمری کی نمازیں مکروہ اوقات یعنی طلوع، غروب اور زوال کے علاوہ باقی سب اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ فجر سے پہلے اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد سورج زرد ہونے سے پہلے تک قضا نمازیں پڑھنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ قضا ہے نا، ان اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے، اور اس کی قضا یقینی ہے، صرف احتیاطی نہیں، یقینی ہے کہ چھوٹی بھی نماز ہے تو قضا ہے، قضا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قضا نمازیں عام جگہوں پر مثلا مسجد میں ایسے وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں اپنی کوتاہی کا اظہار پایا جائے، ابھی کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، قضا عمری پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دن نمازیں چھوڑ رکھی ہیں تو اپنے گناہ کا اظہار ہوتا ہے، اس میں گناہ کا اظہار بجائے خود گناہ ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے قضا نمازوں کی ادائیگی میں اخفا سے کام لینا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ دوسروں کے سامنے اظہار کر کے نمازوں کو قضا کرنا مکروہ ہے۔ آج کل بعض جگہوں میں عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے برملا فجر کی نماز قضا پڑھی جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں یا فجر کی نماز سوئے رہ گئے، پڑھی نہیں، تو عیدگاہ میں گئے تو وہاں جا کے فجر کی قضا کر رہے ہیں، تو سارا مجمع دیکھے گا کہ یہ صاحب جو ہے یہ فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں، تو چھوٹی ہوئی نماز کا اظہار ہوگا۔ قضا نمازوں کی وجہ سے سنن مؤکدہ کا چھوڑنا درست نہیں ہے۔ قضا نماز ادا کرنے کے لیے سنت مؤکدہ کا چھوڑنا درست نہیں ہے، سنت مؤکدہ بہرحال ادا کی جائے گی، بلکہ فقہاء کرام عام حالات میں نوافل معصورہ جیسے اشتاش، توابین، صلاۃ التسبیح وغیرہ کو بھی قضا پر مقدم فرماتے ہیں، لیکن یہ کہ قضا کو چھوڑتے نہیں، قضا بھی ادا کرتے ہیں، نفلیں بھی ادا کرتے ہیں۔ البتہ اگر ظاہری اسباب کے پیش نظر موت سے پہلے قضا نمازوں سے سلوک دوشی مشکل معلوم ہوتی ہو تو قضا نمازیں جب مثلا قضا نمازیں بہت زیادہ ہوں، عمر کم نظر آ رہی ہو تو نوافل پر قضا نمازوں کو ترجیح دینا چاہیے، لیکن سنن مؤکدہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو اپنی جگہ پر ادا کرنا ہی ہے۔ یہ چند مسائل قضا سے متعلق آئے ہیں۔ اب سجدہ سہو کے مسائل ہیں لیکن اس میں تفصیل ہے، اس لیے اب اس کو کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھیں گے تبھی عید کی نماز ہوگی، پوری زندگی کی نماز چھوڑ رکھی ہے، صرف فجر کی نماز پر عید کی نماز موقوف کر رکھی۔ چھپی ہوئی دونوں ہونا چاہیے نا، اس میں ایک لفظ آیا تھا کہ تصویر چھپی ہوئی ہو، یہ کہہ رہے چھپی ہوئی کہ چھپی ہوئی، تو تصویر تو چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی مجسمہ بنا کے تو رکھتا نہیں ہے، چھپی ہوتی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ کہ باہر نمایاں نہیں ہے بلکہ کارٹ پر ہے، روپیے پیسے پر ہے، جیب کے اندر رکھی ہوئی ہے، سامنے دکھائی نہیں دے رہے، تو اس کو معاف قرار دیا گیا ہے۔ نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر شامل ہوا ہے، جہری نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں نہیں، جہری نماز کے کسی رکعت میں نہیں پڑھے گا، اور صرف سری میں پڑھنا ہے۔ جہری نماز میں بس ایک دم شروع میں امام کی قرأت شروع کرنے سے پہلے شریک ہوا ہے تب دعائے ثنا پڑھے گا، ورنہ نہیں پڑھے گا۔
چلے بھائی دسترخوان پہ تشریف لے چلیں، دعا میں مشغول ہو جائیں۔ ہاں جائز نہیں ہے، شوافے کے یہاں گنجائش ہے، شافعی مسلک کا ہو تو کھائے، حنفی نہیں کھائے گا۔ حنفیوں کے یہاں صرف مچھلی جائز ہے، جتنی قسم کے بھی ہو، مچھلی کے علاوہ کیچوا ہے، گھونگا ہے، کیکڑا ہے، کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ کون سی تصویر کی بات کر رہے ہیں؟ اندر ہے تو گنجائش ہے، ہاں اتنی باریک ہے کہ نظر نہیں آتی ہے تو وہ معاف ہے، بہت چھوٹی اگر ہے تو، لیکن دور سے نظر آتی ہے تو نہیں، وہ نہیں پہنے گا۔ اگر غور کریں تو لگتی ہے کہ تصویریں، اگر غور نہیں کریں تو لگتا ہے کہ تصویر ہے۔ بہرحال بچنا چاہیے، کیا مجبوری ہے کہ اس کو پہنے۔